بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سب سے بڑے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ امت مسلمہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، اہل سنت حضرت امام حسن کو پانچواں خلیفہ راشد جبکہ اہل تشیع امام حسن علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے نواسے کو دکھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام پوچھا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرب نام رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حرب نہیں، حسن ہے۔ ناظرین، ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ ناظرین گرامی، امام حسن کے والد امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37 سال اور کچھ دن تھی۔ حضرت علی کی وفات اور تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ اس کے بعد تمام حاضرین نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری جمعہ کے دن کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب لوگوں نے رضامندی اور خوشی کے ساتھ بیعت کی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مستقبل کے حالات کا جائزہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط طے کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے نظام حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر باد کہہ دیا، کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا مقصد اللہ کی رضامندی اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین کی سربلندی، فتنہ و فساد کا سر کچلنے، خدا کی کتاب اور سنت رسول پر عمل درآمد کرانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ رہنا اسلام کے دشمنوں کو کب گوارا تھا۔ اس لیے جودہ بن الاشعث، جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن موسب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر واقعی یہی خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں،
یہ تعبیر بالکل صحیح ثابت ہوئی اور آپ کی بیوی جودہ بن الاشس ملعونہ نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اس حال کا مرض لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے۔ یہ معاملہ 40 دن تک چلتا رہا اور آپ نے یہ 40 دن سخت تکلیف اور اذیت میں گزارے۔ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا تو آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اے میرے بھائی، مجھے بتائیں کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اسے قتل کر دوں گا۔ امام حسین کے اس جواب کے بعد آپ نے کہا کہ میرا شک جس کی طرف ہے، اگر حقیقت میں وہ وہی ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے تو خدا بہتر انتقام لینے والا ہے۔ اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا۔ اس کی گرفت بہت سخت ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ جس کی طرف میرا گمان ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہو تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے پہلے بھی کئی بار زہر دیا گیا ہے لیکن اس بار کا زہر بہت طاقتور ہے۔ حضرت حسن کی کرامت، منزلت اور انصاف پسندی کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزاع کا عالم ہے، لیکن انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش تاریخ کے صفحات پر چھوڑ جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی احتیاط اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ کے قریب تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو اس فانی دنیا سے مدینہ طیبہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین گرامی، بعد میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی جودہ بن الاشعث نے دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو یہ زہر کھجوروں میں ڈال کر دیا گیا، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ اس کو کس نے زہر دینے کے لیے راضی کیا اور انعام و اکرام کا لالچ دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت امت مسلمہ کے لیے دردناک واقعہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے جو ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں دشمنوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ والسلام۔